بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پی ٹی آئی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس، جسے ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ اس پارٹی کے سر پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، وہ تھا جسے ہم کہتے تھے فارن فنڈنگ کیس۔ اس کے بہت سارے موڑ آئے۔ ایک وقت آیا جب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کیس کو جلدی ختم کیا جائے، اور الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا کہ 30 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیا جائے۔ لیکن بعد میں جب پی ٹی آئی نے اس کے بارے میں اپیل کی تو کورٹ نے یہ ریسٹرکشن ہٹا دی، اور انہوں نے کہا کہ باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے جو فنڈنگ ہے وہ بھی چیک کی جائے، اور یہ کیس بے شک ان کے ساتھ چلتا رہے۔ 30 دن والی قید ہٹا دی۔ آج اس کا فیصلہ بھی ایشو کر دیا گیا، اور پہلے تو ایک شارٹ ججمنٹ دی گئی تھی، لیکن اب مکمل فیصلہ اس کا آ گیا ہے۔ اور یہ ایک خوشائن چیز ہے کہ فارن فنڈنگ اگر پی ٹی آئی نے کی ہے تو باقی پولیٹیکل پارٹیز نے کہیں زیادہ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ تو عرصہ دراز باہر ہی پھرتے ہیں، باہر ہی رہتے ہیں، ان کے باہر کے کانٹیکٹس وغیرہ تعلقات کہیں زیادہ ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیڈرز تو اس طرح باہر نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ کہ یہ ایک ایسا خطرہ بن گیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی فیس کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو ان کے اپنے ہی ایک رکن اکبر ایس بابر، جو کہ کہتے ہیں کہ وہ بانی رکن تھے، انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا، اور ان کے اس مسئلہ کھڑے کرنے کے بعد پارٹی لگاتار چکر میں رہی۔ ذاتی طور پہ میرا امپریشن یہ ہے کہ عمران خان چونکہ اور چیزوں میں مصروف رہے، شوکت خان بنوایا، یونیورسٹی بنائی، یا یہ کہ وہ کرکٹ وغیرہ ان چیزوں میں بزی رہے، فنڈنگ اور اس کی اکاؤنٹنگ وغیرہ پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ کہ یہ کیس جو ہے یہ بے احتیاطی کی وجہ سے زیادہ بنا، ورنہ اگر آپ پوری طرح کانشیس ہوں اور جانتے ہوں کہ فلاں سے ہمیں پیسے لینے چاہیے، فلاں سے نہیں لینے چاہیے، تو لازماً آپ وہ غلطی نہیں کریں گے، چاہے جائے کہ آپ کو اوپر یہ الزام ہو کہ آپ نے جان بوجھ کے یہ کیا۔ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کو اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بجائے فارن فنڈنگ کیس کے طور پہ چلانے کے، اس کو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کے طور پہ چلایا جائے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ فارن فنڈنگ وہ آ جاتی ہے جہاں کوئی غیر ملکی حکومت اس نے آپ کو فنڈنگ کی ہو، غیر ملکی حکومت کی ایما پہ کوئی این جی او یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ کر رہی ہو فنڈنگ آپ کو، کوئی ایسا ادارہ جس کے مقاصد کچھ ایسے ہوں اور ان کو کوئی دشمن کی آرگنائزیشن یا ملک ان کو چلا رہا ہو، تو ان سے فنڈنگ آپ کو مل جائے، تو وہ فنڈز جو ہیں وہ آپ کے فارن فنڈنگ کے اس میں آتے ہیں۔ اس میں پارٹی کو آپ سزا کے طور پہ پارٹی ڈیزالو ہو سکتی ہے، پارٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس پہ پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں پروہیبٹڈ فنڈنگ، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی شخص اس کا، یعنی کسی ادارے کا، شخص کا، کسی فارن یا غیر ملکی حکومت سے تعلق نہیں ہے، لیکن کوئی غیر ملکی ہے جو آپ کو فنڈز دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ایک امریکن ہے جو کہ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، لیکن اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آپ کو پیسے دے رہا ہے، یا وہ کمپنی ہے جو کہ کوئی بھی تجارت کرتی ہے، اس کا کوئی اور کسی سیاست سے یا کسی انٹیلیجنس کے ادارے سے واسطہ نہیں ہے، وہ آپ کو پیسے دیتی ہے۔ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں آ گئی۔ اب پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو فنڈز آپ نے غلط سورس سے وصول کیے، وہ آپ کے فنڈ ضبط ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آرڈر دے سکتا ہے کہ فنڈ پارٹی جمع کرا دے، سرنڈر کر دے۔ تو اس میں کم از کم یہ ہے کہ پیسے تو ٹھیک ہے آپ کے گئے، لیکن پارٹی کو سزا نہیں ملتی کہ پارٹی ڈیزالو ہو جائے یا پارٹی بین کر دی جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھا سٹیپ ہوا۔ اب جو رپورٹ سبمٹ ہوئی اس میں بعض نکات ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں اور پارٹیوں کے شاید اس سے زیادہ شدید ہوں، لیکن یہاں پہ بہر صورت پی ٹی آئی کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا بار بار سامنے لایا جاتا رہا، پی ٹی آئی کو کارنر کرنے کے لیے
پہلے دن سے ہی یہ زیر عتاب رہے ہیں، اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو جو کہ ان سے پرانی ہیں اور ان کے فنڈز کہیں زیادہ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ ان کو کہا کہ رپورٹیں وغیرہ دیں، لیکن ان کی تحقیقات یوں نہیں ہوئی جس طرح کہ ان کی ہوتی رہی ہے۔ اس رپورٹ میں جو کہ اسکروٹنی رپورٹ، یہ 4 سال میں یہ رپورٹ تیار ہوئی۔ یہ غالباً 2018 میں یہ رپورٹ بنانے کا، اسکروٹنی رپورٹ بنانے کا آرڈر دیا الیکشن کمیشن نے، لیکن یہ مختلف وجوہات کی بنا پہ ڈیلے ہوتی گئی، اور اب یہ رپورٹ بنی جو اسکروٹنی رپورٹ ہے، یہ پبلک میں آ گئی، دیکھی گئی اور اخبارات کے پاس ہے۔ یہ جنوری میں ریلیز ہوئی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو فنڈنگ، جو پیسہ لیا فورن نیشنل سے یا کمپنیوں سے، وہ پوری طرح رپورٹ نہیں کیا انہوں نے۔ یعنی اگر 1 کروڑ لیا ہے تو آپ نے 50 لاکھ آگے ڈکلیئر کیا، باقی نہیں کیا۔ اب وہ پیسہ چھپایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، کیسے کیا ہے، وہ یہاں پہ نظر نہیں آتا، اور ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ فنڈز لیے لیکن چھپائے۔ پھر اس میں جہاں فنڈ رکھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کافی سارے اکاؤنٹس تھے بینکوں میں جو انہوں نے بتائے نہیں، جن میں وہ فنڈز تھے، وہ اکاؤنٹس ہی رپورٹ نہیں کیے۔ پھر یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ساری ڈیٹیلز یا ٹرانزیکشنز جو پیسے کا لین دین کیا، یہ ہم آپ کو سارا نہیں دکھا سکتے، نہیں دیں گے۔ چنانچہ رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ جو اسکروٹنی کمیٹی تھی وہ تقریباً ہیلپ لیس رہی، وہ ان سے وہ تفصیلات نہیں لے سکی، جس سے کہ پی ٹی آئی کے فورن اکاؤنٹس کے بارے میں پوری انفارمیشن ہمیں ملتی، یا باہر سے جس طرح انہوں نے پیسہ جن اکاؤنٹس میں شروع میں لیا ان کی کوئی تفصیل ملتی، وہ نہیں ملی۔ یہ بھی یہ چیزیں کچھ نہ کچھ جو سامنے آئی ہیں وہ اس وجہ سے کہ اکبر ایس احمد جو پیچھے پڑا ہوا پوری طرح ان کے، وہ شخص جو ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹس تھیں، کیونکہ وہ شروع میں پارٹی کے ساتھ تھا، لہذا اس نے یہ ڈاکومنٹس دے کے تو پی ٹی آئی کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کیا۔ یہ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہوں نے 312 ملین روپیہ جو ہے وہ کم رپورٹ کیا، یعنی پی ٹی آئی نے کم رپورٹ کیا، اور یہ جو 312 ملین یعنی 31 کروڑ کے قریب جو روپیہ ہے، یہ کوئی تقریباً 4 سال کے اوپر پھیلا ہوا ہے، مختلف وقتوں پہ انہوں نے ادھر ادھر خرچ کیا ہے، جو یعنی 2008 سے لے کے 2013 تک کا یہ ہے جو خرچہ، اس میں تقریباً 31 کروڑ کا حساب کتاب ہے جو انہوں نے پوری طرح نہیں دیا۔ پھر یہ ہے کہ یہ سارے اکاؤنٹس کے ٹھیک ہونے کا اور ہر چیز کہ جی میں ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں، سب آپ کو ٹھیک جو ہمیں پتہ ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو پارٹی کا چیئرمین دیتا ہے، اور یہ عمران خان نے دیا۔ اس پہ بھی انہوں نے شک و شبہ کا اظہار کیا کہ یہ سرٹیفکیٹ انہوں نے دے دیا، جبکہ ہماری اب رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں، بعض چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی نہیں، بعض اکاؤنٹس نہیں بتائے، لہذا وہ سرٹیفکیٹ ان کے خیال میں وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے، وہ غلط ہے۔ اب ان حالات میں پی ٹی آئی کو پیسے کا لاس تو ہو سکتا ہے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ جو خطرہ تلوار تھی لٹکی ہوئی کہ پی ٹی آئی بین ہو جائے گی، وہ شاید نہ ہو، اور یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی، ان کو اپنے معاملات درست کرنے چاہیے، مالی معاملات میں شفافیت ہونی چاہیے۔ ہم سب انسان ہیں، اور جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان میں کسی کو بھی لالچ آ سکتی ہے، کوئی بھی خرد برد کر سکتا ہے، اور جس سے پارٹی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور پھر اس سے کرپشن بھی ملک میں پھیل سکتی ہے، یا یہ کہ کسی غلط جگہ پہ سارا خرچہ کیا جائے جو غیر قانونی خرچہ ہو، پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ چیزیں بڑی شفافیت سے کرنی چاہیے، اور میری توقع ہے کہ پی ٹی آئی اب اس سے سبق سیکھے گی، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی اس سے سبق سیکھیں گی۔ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ہے آج عمران خان نے اپنے لوگوں کو پروٹیسٹ کے لیے جمع کرنے کا کہا ہے۔ اب وہ 9 بجے رات کو جمع کریں گے، اور ایک دن، اور اس میں 10 بجے عمران خان ایڈریس کریں گے، ان ٹیلی ویژن سکرینز بڑی لگ جائیں گی جیسے وہ پہلے کرتے رہے ہیں۔
یہ طریقہ انتہائی اچھا اور مہذب ہے۔ عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ آپ جو کریں گے، احتجاج کریں گے، وہ پرامن ہونا چاہیے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ عمران خان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ لانگ مارچز اور یہ دھرنے یہ بیکار چیزیں ہیں، ان سے آج دن تک کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ دھرنے کی سیاست یہاں بہت ہو چکی ہے، لیکن اس سے حکومتیں نہیں بدلیں۔ مطالبات منوانے کے لیے پہلے تو عوام کو موبلائز کرنا آپ نے، اور وہ یہ اسی طرح موبلائز ہوں گے، پھر ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، وہ اسی طرح عمران خان تقریر کریں گے تو موٹیویٹ ہوں گے، پھر ان کو آپ نے آج کے حالات کے بارے میں آگاہی دینی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ بجٹ اس حکومت نے پیش کیا ہے، اور بجٹ کا کیا حال ہے۔ اس میں جو قرضے کی رقم، جو باہر قرضہ آپ نے ادا کرنا ہے، اس میں ڈالر کا ریٹ ہی نہیں ہے۔ وہ خدا جانے کس چیز کے اوپر ورکنگ کی ہے، اور کئی ایسی غلطیاں جو اب یہ غالباً ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ اور ہے وہ یہ ہے مہنگائی کا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ بجٹ کے بعد ایک دم سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں، اور اب آپ دیکھیں گے 1 یا 2 دن میں بجلی کی قیمت بھی بڑھائی جائے گی، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو بڑھایا گیا ہے یہ آخری ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو 233 روپے لیٹر یا 234 روپے لیٹر پیٹرول، اس سے تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ تو عوام کے سامنے آپ نے ضرور یہ اخلاقی پہلو رکھنا ہے کہ دیکھیں اس حکومت کو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ صرف ایک نعرہ لگایا کہ مہنگائی مکاؤ مارچ، اور مہنگائی جو ہے وہ اس حکومت نے کر کے تو لوگوں کو برباد کر دیا ہے۔ وہ آج فرق سامنے آ جانا چاہیے کہ 2 مہینوں میں اس گورنمنٹ نے کیا حشر کیا ہے۔ لہذا لوگ بالکل ایک معیار سامنے رکھ کے ایک اصولی انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ کریں کہ آج انہوں نے کس لیڈر کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر یہ چیز عوام کی سمجھ میں آ جائے اور یہ شعور آپ ان کو دے دیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ فیصلہ بالکل پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا۔ میں پی ٹی آئی کے معاملے میں میں سیاستدان نہیں ہوں، نہ میرا پی ٹی آئی سے یا کسی پارٹی سے تعلق ہے، لیکن میں جب مقابلتاً دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کچھ نسبتاً بہتر ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کو بھی بہت موقع نہیں ملا، وہ 3 4 موقع لے کے 3 4 ٹینیور کر کے اس ملک کا حال برا کر چکے ہیں، تو میں اس سے توقع یہ کروں گا کہ پی ٹی آئی اپنے پچھلے 3.5 سال کی غلطیوں سے کچھ سیکھے۔ حکومت مل جائے تو آپ کی پرفارمنس اگر پھر ویسی ہوئی تو وہ بڑی بدقسمتی ملک کی بھی ہوگی اور آپ کی بھی۔ لہذا یہ اشد ضروری ہے، اشد ضروری۔ میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہا ہے کہ جب آپ عوام میں شعور پیدا کرتے ہیں تو عوام کے اندر آپ کے لیے آپ سے وابستہ توقعات بڑھ جاتی ہیں۔ پھر اگر آپ ڈیلیور نہ کر سکے تو عوام میں مایوسی پہلے کی نسبت بہت زیادہ آتی ہے، اور ملک کی بھی بدقسمتی۔ لہذا سائملٹینیسلی آپ کو کمیٹیاں بٹھانی چاہیے۔ مختلف وعدے جو آپ نے کیے وہ پورے کیوں نہیں کیے جا سکے؟ جو غلطیاں آپ نے کیں آج ان کا تجزیہ ہو، ان کو کیسے ان سے بچا جائے تاکہ وہی غلطیاں پھر دہرائی نہ جائیں۔ ڈیلیور کرنا ہے آپ نے، ملک کے بھلے کے لیے بھی اور اپنی ریپوٹیشن کے لیے بھی۔ وہ ڈیلیور کرنے کے لیے لازماً بہت بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔